السلام علیکم۔ ناول غمِ عشق کے حصار میں مصنفہ عبیرہ حسن۔ میں کسی کی دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے، تو آج تم کسی اور کے ہو گئے رس۔ یہ طے ہو گیا کہ عفا کا ایک طرفہ انتظار لا حاصل تھا اور اب ہمیشہ لا حاصل ہی رہے گا۔ وہ اپنے ہاسٹل روم کی کھڑکی سے ٹیک لگائے سیاہ آسمان میں ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھ کر آزردگی سے سوچنے لگی تھی۔ ذہن کے پردوں پر اس دلربا سے شخص کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جسے سوچتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، اس کے دوپٹے میں گم ہو گیا۔ ابھی اس کے پاس اسعاد کی کال آئی تھی، اس نے جو خبر عفا کو دی تھی اسے سن کر وہ کرب سے مسکرا دی تھی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، وہ تو جس دن علاء سے ملی تھی اسی دن سے جان چکی تھی کہ ارتضیٰ اس حسین گڑیا جیسی علاء کا ہی نصیب تھا جس کے حسن کی تابناکی نے لڑکی ہونے کے باوجود عفا کو بھی گم کر دیا تھا۔ اس پر مستزاد علاء کی ارتضیٰ کے لیے جنونی محبت جسے دیکھ کر عفا گم رہ گئی تھی۔ بے شک عفا نے ارتضیٰ سے محبت کی تھی، مگر اس کی خاموش محبت علاء کی شدت و بھری محبت کے آگے جیسے اپنا منہ چھپا کر خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ عفا نے اپنی سی سختی محبت کو دل کے کسی کونے میں چھپا لیا تھا۔ بچپن سے ارتضیٰ کو چاہتی آ رہی تھی، اس وقت سے جب اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اس خوبصورت سے شخص کے لیے پنپنے والا جذبہ کیا کہلاتا تھا۔ اس نے جس وقت ارتضیٰ کو دیکھا تھا، عمر کی اس سسمی یادداشت موجود بہت سے چہرے اور چیزیں گزرتے وقت کے ساتھ محو ہو جاتے ہیں، مگر عفا کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ اس نے بذات خود بچپن میں جب ارتضیٰ کو دیکھا تھا تو اتنا غیر معمولی حسن اور سب سے الگ دکھنے والے اس شخص کو چاہتے بھی بھول نہیں سکی تھی۔ وہ دکھنے میں عام لوگوں سے اتنا الگ تھا کہ عفا اس سے مل کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر نور خالہ کے ساتھ ان کے گھر اس کا ایک دو بار مزید ارتضیٰ سے سامنا ہوا تھا، جو اسے دیکھتے ہی ایک خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے ایسے ہی پیار کرتا جیسے اپنے بھائیوں سے کرتا تھا۔ وہ اسے اپنی پاکٹس میں سے چاکلیٹ نکال کر کھانے کے لیے دیتا تھا، جو اس کی پاکٹس میں ہر وقت اپنے بھائیوں کے لیے موجود رہتی تھی۔ کبھی اسے فریج سے آئس کریم نکال کر خود اپنی گود میں بٹھا کر کھلاتا تھا، تو کبھی گھر کی پچھلی طرف بنی پتھروں کی روش پر اسے زر کے ساتھ سائیکل کی سیر کرنے کے زر کے پیچھے والی سیٹ پر بٹھا دیتا تھا۔ کبھی فیاضی کے ساتھ ارقام اور اسعاد کے کھلونے عفا کو تھما دیتا تھا۔ پھر اس کی ممی پاپا کا انتقال ہو گیا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد نور خالہ اسے اپنے ساتھ ملک ہاؤس لانا چاہتی تھی، مگر عفا کی دادی اپنے مرحوم بیٹے کی نشانی کو خود سے الگ کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے عفا اپنی دادی کے ساتھ ہی ان کے گھر پر رہتی تھی۔ دادی کے گھر کے پاس ہی اس کا اسکول تھا، اسی لیے وہ خالہ کے ساتھ رہنے کے بجائے دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہاں، مگر ویکینڈز پر 2 دن کے لیے ضرور ملک ہاؤس جاتی تھی۔ شروعات میں ارتضیٰ سمیت ان سب بھائیوں سے بہت جھجکتی تھی، مگر پھر 1 سال کے دوران نور خالہ کے ساتھ ان کے گھر پر آتے اس کی سب سے کے ساتھ جھجک خاصی حد تک دور ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ بے تکلف کسی کے ساتھ نہیں ہو سکی تھی، گو کہ اسے ارتضیٰ کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ارتضیٰ کے ساتھ گزرے وقت کی کچھ دھندلی سی یادیں تھیں جو اس کے ذہن میں تھی، مگر وہ اس کے چہرے کو کبھی بھول نہیں سکی جسے اس نے بڑھتی عمر کے ساتھ سوچا تھا اور بے حد سوچا تھا۔ تبھی اس کی یادوں سے ارتضیٰ کا چہرہ محو ہو ہی نہیں سکا تھا۔ ارتضیٰ کے ساتھ گزری ان یادوں کے پل اس کے ذہن میں اس لیے بھی تازہ تھے کہ ارقم ملک نے اپنے تمام بچوں کے ان اسپیشل مومنٹس کو ہینڈی کیم کے ذریعے ویڈیو کی صورت ریکارڈ کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے پاس موجود ویڈیوز میں ارتضیٰ کے پہلی بار چلنے سے لے کر اس کے بولنے تک کے چھوٹے چھوٹے لمحات قید تھے۔ اس کے ساتھ ہی ذراق ارقام، اسعاد اور ننھے عماد کی بھی بچپن کی بہت سی یادیں ان کے پاس مختلف ویڈیوز کی صورت میں جمع تھے۔ انہی اسپیشل مومنٹ میں ارقم ملک کے بچوں کے ساتھ کئی جگہ عفا خود بھی موجود تھی۔ خالہ بتاتی تھی کہ عفا کی ان کی گھر اور ان ویڈیوز موجودگی ویکینڈ یا پھر گرمیوں کی ان چھٹیوں کے دوران ہوتی تھی جب وہ خالہ کے گھر پر رہنے آتی تھی، اور ارقم ملک بچوں کی ویڈیو میں اسے بھی کیپچر کر لیا کرتے تھے۔ ارتضیٰ کے سامنے شاید اس نے 2 سال کی گرمیوں کی چھٹیاں ملک ہاؤس میں گزاری تھی۔ انہی چھٹیوں میں ملک ہاؤس میں رہنے کے دوران 24 گھنٹوں کا ساتھ کی بنا پر شرمیلی سی عفا ملک ہاؤس کے بچوں کی فرینڈ بن چکی تھی۔ ارتضیٰ بھی اس کا بہت اچھا فرینڈ بن گیا تھا۔ ارتضیٰ ملک، جسے اس نے کبھی اس کے نام سے نہیں بلایا تھا، وہ اپنی خالہ کی طرح اسے بس رز بلاتی تھی۔ اسی رز نے اپنی اچھی عادتوں کی بنا پر عفا کے دل میں اپنی اسپیشل جگہ بنا لی تھی، جو کچھ پیاری دھندلی سی یادوں کی صورت عفا کے ذہن و دل میں ہمیشہ موجود رہی تھی۔ بچپن سے بڑی خاموش طبع اور شریف سی بچی تھی۔ اسکول جانے کے باوجود اس کے زیادہ دوست بھی نہیں تھے، اسی لیے جب بھی وہ نور خالہ کے ساتھ ان کے گھر ملک ہاؤس آتی تھی، ارتضیٰ سے ملنے والا یہ اسپیشل پروٹوکول اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی طرح عفا کو بھی ٹریٹ کرتا تھا۔ خالہ بتاتی تھی کہ ارتضیٰ جب تک ملک ہاؤس میں رہا، اکثر عفا کی آمد پر بھائیوں کو پڑھاتے ہوئے وہ عفا کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیتا تھا، مگر پھر ارتضیٰ ملک ہاؤس سے چلا گیا اور عفا اسے دیکھنے سے محروم ہو گئی، مگر اس کے ذہن کی اسکرین پر
موجود ارتضیٰ کا چہرہ اور خالہ کے پاس موجود تصاویر کے ساتھ ارقم ملک کے پاس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ارتضیٰ کو کبھی بھول ہی نہیں سکی تھی۔ جب جب وہ ملک ہاؤس آتی تھی ضرور کسی نہ کسی بات کے بہانے گھر والوں کی زبان پر ارتضیٰ کا تذکرہ آ ہی جاتا تھا، جسے سن کر وہ مزید شدت سے اسے سوچنے لگتی تھی، یہاں تک کہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد جوان ہونے تک وہ ناداستہ طور پر خود کو ارتضیٰ کا ماننے لگی تھی، اپنے آپ کو اس کے حوالے سے سونپنے لگی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ارتضیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی یہ یک طرفہ امیدیں اور توقعات سراسر اس کی بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں تھی۔ خود کو ایک انجان انسان کی امانت مان کر خود کو اس کا سمجھ کر غلط کری تھی، مگر پھر بھی وہ سالوں سے جان بوجھ کر یہ غلطی کرتی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ نہ جانے کیا تھی، شاید ارتضیٰ کی بے پناہ خوبصورتی یا اس کا دوسروں سے منفرد ہونا عفا کو ارتضیٰ کی محبت میں مبتلا کرتا تھا۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اسکول، کالج اور اب یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود اس کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھا تھا۔ مجموعی طور پر وہ بے حد حسین تھی۔ کہنے والے اسے اپنی خالہ نور کی دوسری کاپی کہتے تھے۔ اپنے اونچے لمبے قد کے ساتھ نازک سے سراپے پر اس کے خوبصورت لمبے براؤن سلکی بال بے حد حسین لگتے تھے۔ کتابی چہرے پر سجے بے حد خوبصورت نقوش، خاص کر اس کی لمبی سر تراز سی آنکھیں جن میں پھیلی چمک مقابل کو میسمرائز کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی وہ خاصی خوبصورت مشہور تھی اور اپنی خوبصورتی کا ادراک اسے خود بھی تھا، مگر پھر جب اس نے 15 سالوں بعد پہلی بار ارتضیٰ کو دیکھا تو وہ حیرت سے ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ واقعی اتنا حسین تھا کہ عفا جیسی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے ماند لگنے لگی تھی۔ ارتضیٰ کے حوالے سے پہلے بھی اسے ایسی کوئی خاص امید نہیں تھی، کیونکہ ارتضیٰ ایک بار جو روٹ کر ملک ہاؤس سے گیا تھا تو اس کی سالہ سال واپسی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر 15 سال بعد وہ جب واپس اپنے گھر آیا تو اسے دیکھ کر عفا کے دل میں ایک مہم سی امید پیدا ہو گئی تھی۔ تبھی اشال کو ارتضیٰ کے قریب دیکھنا عفا سے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ جب ارتضیٰ اس کا تھا تو پھر کوئی اور اس پر نظر ڈالنے کی سوچے بھی کیوں؟ وہ دل ہی دل میں اشال کو ارتضیٰ کے پاس دیکھ کر کلسنے لگی تھی، مگر پھر بہت جلد اس کی خوشگمانی نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ ابھی وہ صحیح سے ارتضیٰ کی واپسی کی خوشیاں بھی نہیں منا سکی کہ اچانک اس کی ملاقات علاء سے ہو گئی، جس کی حسین صورت اور شعلہ جوالا روپ دیکھ کر عفا ساکت رہ گئی۔ علاء بھی خود عفا کی طرح ارتضیٰ سے محبت کی دعویدار تھی، مگر ارتضیٰ کے لیے اس کی محبت بے حد جنونی تھی۔ وہ ارتضیٰ کے آس پاس کسی دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو کسی دوسری لڑکی کے دل میں ارتضیٰ کی محبت کو کیسے برداشت کر پاتی؟ اس پر مستعد علاء کا جارحانہ مزاج، جس کا مقابلہ عفا اور اس کی ایک طرفہ محبت کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی علاء سے ملنے کے بعد عفا پوری طرح مان چکی تھی کہ اب ارتضیٰ اس کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس کے دل میں اشال کے لیے پیدا ہونے والی وہ تلخی بھی اپنے آپ ختم ہو گئی تھی، جو اشال کو ارتضیٰ کے ساتھ بے تکلف ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اس کے دل میں پیدا ہونے لگی تھی۔ بے ضرر اور شرارتی سے اشال کو دوست بنا چکی تھی، ساتھ ہی اس نے ارتضیٰ کا خیال بھی اپنے دل کے کسی کونے میں ہی چھپا لیا تھا۔ اسی لیے ارتضیٰ کی منگنی پر بھی اس نے بظاہر ہنستے مسکراتے ہوئے مکمل طور پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا حسین ترین شخص، جس کے خواب عفا کی آنکھوں نے بچپن سے دیکھے تھے، جسے وہ بچپن سے سوچتی اور چاہتی آئی تھی، اب کسی اور کا ہو چکا ہے۔ یہ بس کل کی ہی بات تھی، اور آج صرف ایک دن کے فرق کے بعد ہی شہزادہ اپنی اس حسین شہزادی کو اپنی زندگی میں شامل بھی کر چکا تھا۔ آج ارتضیٰ ملک مکمل طور پر علاء کا ہو چکا تھا، اس علاء کا جس کے نصیب کی بلندیوں پر عفا کو تبھی سے رشک آنے لگا تھا جب اس نے اس ریسٹورنٹ میں ارتضیٰ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھی تھی۔ اب اسے ان دونوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو مکمل طور پر مضبوط کرنا تھا۔ اپنے حوصلے کو اکٹھا کر کے ہی وہ کل ملک ہاؤس جانا چاہتی تھی، تبھی آج رات کھل کر روتے ہوئے اپنی تمام آرزو، اپنی ایک طرفہ محبت کا ماتم منانا چاہتی تھی، تاکہ کل نئے طلوع ہونے والے دن کے ساتھ وہ ایک نئی عفا کے روپ میں خود کو دنیا سے متعارف کروا سکے۔ وہ عفا جس کی آنکھوں کو آج کے بعد سے ارتضیٰ ملک کی ہمراہی کے خواب نہیں دیکھنے تھے، جسے اپنی سسکتی تڑپتی محبت، اپنی تمام آرزوؤں، اپنی خواہشات اور اپنے ادھورے خوابوں کے لاشے کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی جگہ دفنا دینا تھا جہاں وہ دوبارہ خود بھی چاہتے ہوئے کبھی نہ پہنچ سکے۔ علاء کے گھر آتے ہی ڈنر سرو کیا جا چکا تھا۔ ارتضیٰ کی اچانک ہونے والی یہ شادی جتنی عجیب تھی اتنی ہی عجیب و غریب اس شادی کی دلہن تھی جو ڈنر کے بعد گھر کے بچوں کی ضد پر ان کے ساتھ لاؤنج میں پہنچ گئی تھی اور عماد اشال کے ساتھ سیلفیز بنوانے لگی تھی۔ عماد اور اسعاد نے تو اس کی ایک دو پکس ہی لی تھی اور پھر وہ باہر چلے گئے تھے، مگر اشال نے فی الحال اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہر اینگل سے اس کے ساتھ خود بھی سیلفیز بنا رہی تھی اور علاء کی بھی الگ سے پکس لے رہی تھی۔ علاء خود بھی اشال کی خوشی پر مسکراتے اس کا ساتھ دے رہی تھی، مگر سچ یہی تھا کہ جسمانی اعصابی طور پر بے حد تھکاوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ کل رات سے آج شام ارتضیٰ کے پہنچنے سے پہلے تک وہ شدید ذہنی اذیت کا شکار ہونے کے ساتھ بے حد ملول وہ غم زدہ رہی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ آج کا یہ تکلیفوں بھرا دن اپنے اختتام کے ساتھ اس کی زندگی کا یادگار ترین دن بن چکا تھا۔
آج ارتضیٰ کے حوالے سے اس کے دل میں موجود وہ تمام گلے شکوے شکایات سب اپنی موت آپ مر گئے تھے، جو اس کے دل میں تب سے گھر کر چکے تھے جب ارتضیٰ سے ناراض ہو کر وہ فیصلہ آباد سے لاہور آئی تھی۔ آج ارتضیٰ نے اس پر اعتماد کر کے اس کا ساتھ دے کر ایک دنیا کے سامنے جس طرح اپنی بے پناہ محبت کا ثبوت دیا تھا، اس نے علایہ کے دل کو بن داموں کے خرید لیا تھا۔ حالانکہ ارقام والے معاملے کے بعد وہ ارتضیٰ سے نفرت تک کے دعوے کر چکی تھی، لیکن وہ دعویٰ سراسر غلط تھا۔ وہ اپنے استاد محترم سے خفا ضرور تھی مگر نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ کے لیے اس کے دل میں موجود غصہ جسے نفرت سمجھ رہی تھی، وہ ارتضیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہی اپنی موت آپ مر گیا تھا، مگر اس کے سوا بھی اس کے دل میں ارتضیٰ کے لیے جو شکایت تھی وہ آج مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ ہر عام لڑکی کی طرح وہ بھی اپنے محبوب کی شدید محبت کے آگے درد کے ان لمحوں کو منٹوں میں بھول گئی تھی جس کی شدت کو محسوس کر کے وہ ہر روز تڑپی تھی۔ ارتضیٰ سے نفرت کا دعویٰ جو وہ اتنے عرصے سے کرتی آ رہی تھی، ارتضیٰ کی ایک نظر التفات اور اظہار محبت کے آگے دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ اپنی محبت کے معاملے میں واقعی عام سی لڑکی نکلی تھی، تبھی اس نے پورے دل سے نہ صرف ارتضیٰ کو معاف کر دیا تھا بلکہ اپنے دل میں موجود ارتضیٰ کے لیے تمام ناراضگی، خفگی اور غصے کو نکال کر باہر کر دیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اس نے اپنے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ بنا کسی پرانی تلخی کو یاد کیے اپنے جذبوں سے بھرپور امنگوں بھرے دل سمیت خود کو ارتضیٰ ملک کے نام کر دیا تھا۔ اس نے ارتضیٰ ملک کو ایک دوست، ایک محبوب، ایک استاد کے بعد شوہر کے طور پر بھی بخوشی قبول کر لیا تھا، تبھی اس کا دل آج خوشی اور سرشاری سے جھوم رہا تھا۔ بھابھی جان، جلدی جلدی آپ کی تھوڑی سیپریٹ پکس اور لیتی ہوں، پھر آپ کی پیاری پیاری سیلفیز بھیا کے ساتھ لے کر اپنے فیملی گروپ میں ڈالوں گی۔ #مائی بیوٹیفل بھابھی جان، مسز علایہ ارتضیٰ ملک۔ واو، میرے بھیا کے خواب دیکھنے والی ساری جل ککڑیاں جل کر خاک ہو جائے گی سچی۔ اچھا بیک پک میرے ساتھ لے، یہ میں مشل بھابھی کو سینڈ کروں گی۔ جلدی ادھر دیکھے نا، سامنے کی طرف، اس نے فرنٹ پوز میں، آپ زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ یہاں تھوڑا سا میرے لیفٹ میں دیکھے۔ اشال کی ایکسائٹڈ سی آواز پر لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی علایہ نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑی علایہ کی اشال کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق پوز بنایا تھا، اور اشال نے ایک یادگار سیلفی کلک کر لی تھی کہ تبھی اچانک اشال کے کندھے پر ایک کرارے ہاتھ کی چپیڑ پڑی تھی۔ کمبخت، بے صبری، کب سے ایک کے بعد ایک تصویریں لیے جا رہی ہے، دل نہیں بھر رہا تیرا؟ اتنی تصویریں لینے کے بعد بھی وہ ابھی تھکی آ رہی ہے، اور تیرا فوٹو سیشن ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میرے فون کو اب تو نے اگر ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ شرافت سے واپس کر مجھے اور سن لے، ابھی خبرنامے کی طرح شادی کی خبر پورے خاندان میں نشر مت کرنا، سمجھی؟ کسی سے بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ خاندان والوں کو باتیں بنانے کا موقع ملنا چاہیے کہ پہلے جلدی جلدی میں منگنی کی اور شادی بھی ایمرجنسی میں ہو گئی۔ پہلے بڑوں کو بات کرنے دے، ہم شادی کے لیے کوئی نزدیک کا دن ڈیسائیڈ کر کے شادی کی تقریب رکھیں گے جس میں تمام خاندان کو بلایا جائے گا۔ ارتضیٰ سے بات کر لی ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو باقاعدہ بلا کر شادی کا اعلان کیا جائے، پھر ولیمہ بھی اعلیٰ پیمانے پر کریں گے، سو ملنے جلنے والے ہیں۔ یوں چھپ چھپاتے ہوئے کوئی کام نہیں کرنا۔ ویسے بھی مجھے ارکم کو اپنے بچے کی شادی کے بڑے ارمان ہیں، اس لیے شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کریں گے۔ آخر اتنے دن انتظار کیا اس مبارک دن کا، اب وقت آیا ہے تو ڈھنگ سے سارے کام کریں گے، تب تک یہی سمجھ لو کہ شادی ہوئی نہیں ہے۔ بارات، ولیمہ آنے دو، پھر کرتی رہنا یہ سب ڈرامے، مگر ابھی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علایہ بیٹا، تم بھی اس بے صبری کے ساتھ اوپر جاؤ اور اس سے کپڑے وغیرہ لے کر چینج کرو، بلکہ چلو میں ہی تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں، اور تو دے میرا فون، جا کر کچن میں برتن دھو، صبح تک کے انتظار میں مت رہنا، رات بھر برتن جھوٹے پڑے رہنے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حفصہ بیگم نے اشال کو وضاحت سے سمجھاتے منہ بناتی بیٹی کے ہاتھ سے اپنا فون چھین کر آخر میں سے آرڈر بھی دے ڈالا تھا اور اپنے سامنے کھڑی علایہ کو لیے باہر نکل گئی، جبکہ اشال اماں کے پیچھے کھڑے دانت نکالتے ساتھ عماد اور ارقام کو دیکھ کر انہیں تیش سے گھورنے لگی تھی، جو یقیناً پورا سین لائیو دیکھ چکے تھے۔ یہ اماں بھی بے عزت کرنے سے پہلے آگے پیچھے نہیں دیکھتی، منہ بنا کر سوچنے لگی تھی۔ اشال، غم نہ کرو، میں تمہیں ایک عدد اچھا سا برانڈڈ فون لے کر دوں گا، پھر چاہے مجھے اس کے لیے پاپا یا بھائی کے آگے پیسوں کے لیے بھیک ہی کیوں نہ مانگنی پڑے، مگر تمہیں آئندہ ایک فون کے لیے یوں بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ ایک حقیر سے فون کے لیے تمہیں اتنی ذلت سہتے دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا ہے۔ ارقام سخت روحاں سے انداز میں بولتا آگے بڑھا تھا، اور اشال سے اظہار افسوس کے طور پر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کلیجہ پھٹ رہا ہے تو اسے پہلی فرصت میں اور جلد سے جلد سی لے، مجھ سے پنگے مت لے، ورنہ باقی کے آرگنز کی کٹائی چھٹائی میں خود کروں گی۔ کوئی اتنے فقیر نہیں آپ کے ایک فون کے لیے بھیا یا ماموں جان کے آگے بھیک مانگنے بن جائے۔ ہٹے آگے سے، برتن دھونے جانا ہے مجھے۔ اشال نے دانت پیستے اس ڈرامے باز کو دیکھا تھا۔ ارے مس سیلفی کوئین، اشال صاحبہ سنیں تو، ہم نے بھی سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ، پھپھو بھی جلدی ہمیں جوائن کرے گی، وہ ویسے بھی بہت بڑی مداح ہے آپ کی سیلفیز کی۔ رکے تو صحیح، اسعاد نے مسکراتے کہا تھا۔ اشال اس کی بات سن کر تپ اٹھی تھی، تبھی ارقام، عماد اشال کے تپنے پر مزید دانت نکالنے لگے تھے۔
انشاءاللہ تینوں کے سارے دانت ٹوٹ کر گریں گے۔ یاد رکھنا بدلہ ادھارے میں نے بھی بھیا یا ماموں جان سے کسی نہ کسی بہانے چھتر نہ پڑوائے تو میرا نام اشال نہیں۔ تلملا کر اسعد اور عماد کو دھمکیاں دیتی باہر جانے لگی تھی کہ اسی وقت سامنے آ کر کھڑے ہوتے زر کو دیکھ کر مزید چل اٹھی تھی۔ اچھا سنو تو اشال، تم کہو تو برتن دھونے میں تمہاری مدد کر دوں، یا اکیلے کچن برتن دھونے کے بہانے رو دھو کر پھپھو سے پٹائی کا غم منانا چاہتی ہو؟ میں ٹشو لے کر آ جاؤں؟ عماد کے پیچھے سے ہانک لگائی تھی مگر وہ انسنا کے پیر پٹکتی ہوئی کچن پہنچ گئی، جبکہ اسراغ برہم سے اشال کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے کچھ سوچ کر مسکرانے لگا تھا۔ وہ حفصہ آنٹی کے ساتھ اوپر ایک خوبصورت کشادہ روم میں چلی آئی تھی۔ روم سیڑھیوں کے اختتام پر دائیں ہاتھ پر بنے ان 6 کمروں میں سے ایک کا تھا جن کو گھر کے مکین تبھی استعمال میں لاتے تھے جب گھر پر مہمانوں کی آمد ہوتی تھی۔ 6 رومز باقی گھر والوں کے رہائشی کمروں کی دوسری طرف بنے ہوئے تھے۔ اسی لائن میں بنے باقی رومز میں سے ایک روم میں حفصہ بیگم اور ذوالفقار شاہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حفصہ بیگم نے اپنے پاس والے دوسرا روم علاء کو دے دیا تھا۔ دراصل یہ 2 رومز نیچے موجود گیسٹ رومز کے اوپری فلور تھے، جن کے نچلے فلور کا ایک دروازہ نیچے تو اوپری فلور کا دوسرا دروازہ اوپر کھلتا تھا۔ حفصہ بیگم سمیت یہ علاء والا دوسرا روم بھی گیسٹ روم والا حصہ ہی تھا، باقی کے 4 روم بالکل سیپریٹ تھے۔ علاء کو حفصہ بیگم سے پتہ چلا تھا کہ اب شادی تک اسے اسی روم میں رہنا ہے۔ یہ ارتضیٰ کی بھی خواہش تھی، جسے سن کر علاء کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اپنے تحت اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اس کی مکمل شادی ہو گئی ہے۔ اب کچھ دیر پہلے خود اشال نے اس سے کہا تھا کہ ان تینوں نے خود ارتضیٰ کا بے حد خوبصورت روم علاء اور ارتضیٰ کے لیے جلدی جلدی میں ڈیکوریٹ کیا تھا، مگر اب اسے ارتضیٰ کے روم کی بجائے کسی اور روم میں رکنا تھا، وہ بھی نہ جانے کب تک۔ اور ارتضیٰ بھی یہی چاہتا تھا۔ اسے یہ بات سن کر سخت شوق لگا۔ ارتضیٰ ملک اس کا ہو کر ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کے بعد بھی اس کے ساتھ اجنبیوں کی طرح رہنا چاہتا تھا، یعنی ہر بار صرف وہی خود اس شخص کی طرف بڑھنے کے لیے پہل کرنے کا سوچتی تھی، جبکہ وہ خود کتنا کام اینڈ کمپوز تھا، جس نے نہ اپنی شادی سے کوئی خاص فرق پڑا تھا اور نہ ہی اپنی نئی نویلی پہلے دن کی بیوی سے اسے کوئی لینا دینا تھا۔ تبھی وہ بڑے آرام سے اس سے الگ رہنے کی بات پر متفق ہو گیا تھا۔ ڈوب مرنا چاہیے تجھے علاء، وہ مرد ہو کر اتنا بے نیاز اور صبر و برداشت والا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی نئی نویلی بیوی اس کے گھر آ کر بھی اس کے پاس رہتی ہے یا دور، مگر تو خود کو دیکھ، اس کے لیے مری جا رہی ہے، تجھ سمیت تیری سوچ پر بھی لعنت ہونی چاہیے۔ اچانک اس کے اندر دوبارہ سے اسی بدگمان علاء نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، جو ارتضیٰ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے روٹھ کر بھیڑنے میں لمحہ نہیں لگاتی تھی۔ تبھی نکاح کے وقت خود کے ساتھ ارتضیٰ کے حق میں کیے گئے سارے عہد کچھ ہی گھنٹوں بعد چکنا چور ہو کر بکھر گئے تھے۔ ایک بار پھر استاد محترم نے اس سے پنگا لے لیا تھا۔ اب ارتضیٰ ملک کے ساتھ پھر سے 2 ہاتھ کرنے کا وقت آ گیا تھا، جبکہ اس کی سوچوں سے انجان حفصہ بیگم سے روم میں جلتا کلستہ چھوڑ کر اس کے پہننے کے لیے شال کے کپڑے وغیرہ لینے چلی گئی تھی، اور وہ ارتضیٰ سے بدگمان ہوتی اس خوبصورت روم پر چاروں طرف نگاہ ڈالتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے روم کے آگے بنا لمبا سا کوریڈور سامنے تک جاتے ہوئے دائیں طرف مڑ رہا تھا۔ اس موڑ کے سامنے بائیں طرف بھی لائن سے 4 روم بنے ہوئے تھے۔ روم سے کچھ پہلے ہی سیڑھیاں تھیں جن سے اوپر آتے ارتضیٰ کی نظر اچانک روم کے باہر کھڑی علاء پر پڑی۔ ارتضیٰ علاء کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تھا، مگر جواباً اسے غصے سے گھورتی ہوئی جھٹکے سے پلٹ کر دوبارہ روم کے اندر چلی گئی۔ ارتضیٰ حیرت سے اس کے روم کے بند دروازے کو دیکھتا ہوا علاء کے روم کے پاس چلا آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ نوک کیا تھا۔ علاء، کیا ہوا؟ دروازہ کھولو، اس کے روم کا دروازہ بجاتے ہوئے بولا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ، فوراً سے پیش تھا، اس وقت میں بزی ہوں اور دروازہ نہیں کھلے گا، اندر سے بھڑک کر بولی تھی۔ ارتضیٰ کو اس کے طرز تخاطب پر ایک بار پھر حیرت کا بھرپور جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ کیوں غصہ ہو؟ وہ باہر سے ہی بولا تھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ علاء، دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، ابھی تو اچھی بھلی تھی نیچے، اچانک کیا ہوا؟ وہ پل میں تولا پل میں ماشا جیسی اس لڑکی کے رویے پر الجھ کر رہ گیا تھا۔ پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، ریبیز ہونے کا ڈر ہے، جب ٹیکا لگ جائے گا تب بات کروں گی، اس لیے ابھی تو 9-2-11 ہو جاؤ یہاں سے، وہ دوبارہ سے بھڑک کر بولی تھی، اور ارتضیٰ سے کوئی جواب دیتا اس سے پہلے حفصہ بیگم اشال کے کپڑے لے کر وہاں چلی آئی۔ ارتضیٰ انہیں دیکھ کر جلدی سے دروازے سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ علاء، اماں، علاء کو کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ وہ حفصہ بیگم سے علاء کی برہمی کی وجہ پوچھنے لگا۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حفصہ بیگم نے ناسمجھی سے ارتضیٰ کو دیکھا، جو پریشان کن نظروں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اماں، علاء کو کیا ہو گیا ہے، بہت غصے میں ہے، ارتضیٰ نے حفصہ بیگم کو بتاتے ایک بار پھر دروازہ نوک کیا تھا۔ مگر ابھی تو اچھی بھلی میرے ساتھ اوپر آئی ہے، پھر کس بات پر غصہ آ گیا؟ علاء، دروازہ کھولو بیٹا، حفصہ بیگم نے بیٹے کو بتاتے خود بھی دروازہ نوک کیا تھا۔ تبھی علاء نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ ارتضیٰ نے اس کے تنے تنے چہرے کو دیکھتے ہوئے پھر سے حفصہ بیگم کو دیکھا تھا، جو خود بھی حیرت سے علاء کے چہرے پر سجے غسیلے تاثر کو دیکھنے لگی تھی۔ علاء، کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ حفصہ بیگم نے علاء کا چہرہ چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، کیا میں چینج کر کے سو جاؤں؟ بنا ارتضیٰ پر ایک نگاہ ڈالے بولی۔ وہ اب بھی اسے پریشان کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
ہاں ہاں سو جاؤ بیٹا، میں تو خود یہی کہہ رہی تھی، شب بخیر می جان، صبح ملتے ہیں، چلو ارتضیٰ باہر چلو۔ حفصہ بیگم علاء کی پیشانی چوم کر اسے شب بخیر کہتی ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ کی نظریں اب بھی علاء کے برہم چہرے پر ٹکی تھی، جو نہ جانے کیوں ارتضیٰ سے اس قدر غصہ تھی کہ اس نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اور پھر ان کے باہر نکلتے علاء نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ سکون سے نہانے کے بعد وہ وشال کی بہت خوبصورت سے بلیک سلک کے نائٹ ڈریس میں باہر آئی۔ نہا کر اس کی طبیعت خاصی فریش ہو گئی تھی، دماغ بھی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، تبھی گنگناتی روم کے آخر میں لگے بڑے سے چھت سے فرش تک دیوار گیر آئینے کے سامنے چلی آئی اور شیشے کے سائڈ پر پڑی ٹیبل سے ہیئر برش اٹھا کر بال سلجھانے کے بعد اس نے ٹیبل پر ہی موجود ایک خوبصورت سی خوشبو والا لیڈیز پرفیوم خود پر اسپرے کرنے کے بعد گھوم گھوم کر خود کو چاروں طرف دیکھا تھا۔ اس کے تن پر موجود وشال کا ڈریس اسے بالکل فٹ آیا تھا، بلیک سلک کا گھٹنوں سے اونچا کرتا جس کے کالر سے دامن تک خوبصورت باریک پٹیوں کی صورت پتلی پتلی پلیٹیں پڑی ہوئی تھی اور کالر سے دامن تک کرتے کے بیچوں بیچ کالے بڑے بڑے بٹن لگے تھے۔ کرتا اس کے سانچے میں ڈھلے سراپے پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ کرتے کے ساتھ غرارے اسٹائل کا خوب کھلے پانچوں والا سلک کا ٹراؤزر تھا۔ علاء کو ڈریس بے حد پسند آیا، معنی مختلف اسٹائل بنا بنا کر دیکھتی خود کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کاش اس کے پاس اس کا فون ہوتا تو وہ وشال کی طرح اس وقت اپنی سیلفیز ضرور لیتی۔ اپنے فون کا خیال آتے اسے ایک بار پھر اس ذلیل صارم کا دھیان آیا، تب وہ غصے سے ناک پھلا کر سر جھٹکتے ہوئے اپنے لمبے خوبصورت بالوں کو ہاتھ چلاتی ہوئی بیڈ پر چلی آئی۔ بیڈ پر دھپ سے گرتے اس نے اے سی کی کولنگ تیز کر کے خود پر کمفرٹر ڈالا اور ایک بار پھر اس خوبصورت کریم اور گولڈن کلر کی تھیم سے سجے روم پر ایک نظر ڈالی۔ یہ روم اس کی ضرورت کی ہر چیز سے مزین تھا، اٹیچ باتھ اور ڈریسنگ کے ساتھ روم کے بیچ والی دیوار سے لگا گولڈن جھالر والے پردوں سے سجا بیڈ بھی نارمل سے کافی بڑے سائز کا تھا، مگر بیڈ کے بالکل سامنے پڑے بھاری دبیز پردوں کے پیچھے کیا تھا علاء نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ اس سجے سجائے روم کو دیکھ کر ہی بہت خوش تھی جسے بے حد خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ شاید یہ پردے کے پیچھے اسی روم کا کوئی حصہ جیسے بالکنی، ہال یا پھر ونڈو ہو۔ خیر چلو صبح دیکھوں گی، بیڈ پر بیٹھے بیٹھے سامنے پردوں کو دیکھتے ہوئے خود سے بولی تھی۔ پھر کندھے اچکاتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کے لیمپ آف کیے تھے اور سر سے پیر تک کمفرٹر اوڑھ کر سونے لیٹ گئی۔ 2 دن سے تھکا ماندہ جسم اور ذہن سکون میسر آتے منٹوں میں غافل ہو گیا، اور پھر اسے سوتے ہوئے جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی گرم تیز سانسوں کے ساتھ اپنے اطراف ایک کہانی مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ سوئے ہوئے دماغ نے اسے فوراً الرٹ کیا تھا، مگر نیند سے بوجھل آنکھوں نے دماغ کی بات سن کر بھی کھلنے سے انکار کر دیا تھا۔ علاء کتنا بچ کر بھاگو گی مجھ سے؟ لو میں آ گیا تمہارے پاس۔ اپنے کان کے پاس جانی پہچانی آواز کی سرگوشی سن کر اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں پٹ سے کھلی تھی اور اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اپنے وجود پر قابض شخص کو دیکھنا چاہا تھا جس نے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے کہا تھا۔ علاء نے برہم ہو کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑانا چاہا، مگر دونوں ہاتھ اس شخص کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے ناکام ہو رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ اس بدتمیز شخص کی دیوانگی بھری گستاخیوں پر وہ زور سے چیختی، اس شخص نے علاء کا ارادہ سمجھتے اگلی پیش قدمی کی تھی اور اس کی چیخ کو گلے میں ہی گھونٹ دیا تھا۔